پاکستانی قوم بیست قوم کیوں بے ادب ہو گئی ہے؟ ادب سے اس طرح سے دوری نہیں ہے جتنا لوگوں نے ادب پڑھنا ہے، جن لوگوں نے جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں، پوئٹری لکھ رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، آج بھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اس کو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ گیجٹ پہ پڑھ لیتے ہیں، اخبارات بہت آ گئے ہیں، آپ کا میڈیا جو ہے سیلولائٹ میڈیا بہت آ گیا ہے، ریڈیو آ گیا، تو وسائل بہت پھیل گئے ہیں۔ پہلے کنسنٹریٹڈ تھا، ایک جگہ پہ تھی، ایک بڑا شاعر ہوتا تھا، ایک چیزیں، اب چیزیں بہت سی پھیل گئی ہیں، تو اس طرح سے ویژولائز نہیں ہو رہی کہ لیکن لکھا اور پڑھا جا رہا ہے ادب۔ ہاں اس میں بہتری ہونی چاہیے، لیکن اس کا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اوپر انگریزی کا دباؤ بہت زیادہ تھرو آؤٹ، اور اگر اردو ادب ہو، علاقائی ہو، تو وہ تو تبھی آدمی نصاب میں بھی پڑھے گا، آگے بھی پڑھے گا۔ تو ایک انگریزی کے دباؤ کی وجہ سے اس کا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا فلو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سوشل سائنس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ لینگویجز سوشل سائنسز کا ایک حصہ ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی ہے وہ ساری انگریزی میں چل رہی ہے، یا تو وہ بھی اردو میں چل رہی ہے۔ وہ ساری سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، اب ہمارے بچے اتنے لائق ہیں کہ وہ 100 میں سے 99 نمبر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ لیاقت نہیں ہے اس کے اندر، ہے، اور وہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، باہر بھی جا رہا ہے، یہاں بھی کام کر رہا ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ کہ چیزیں بہتری کی طرف موجود ہیں، لیکن ویژولائزیشن مختلف ہے، کہ اب ادب اتنا تخلیق ہو رہا ہے کہ ایک انگریز نے کہا تھا کہ ایک ہی موضوع پر اتنی کتابیں یہ بہت پرانی بات ہے، جب یہ کچھ بھی نہیں آیا تھا، 200 سال پرانی، کہ ایک ہی کتاب، ایک ہی موضوع کا پروفیسر یا کوئی ٹیچر یا کوئی اسکالر اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ ساری زندگی گزار دے اپنے موضوع سے متعلق کتابیں پڑھنے میں، تو ساری نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی کتابیں اس دور میں بھی تھیں۔ چنانچہ یہ کہ چیزیں تو آ رہی ہیں، اب کوئی سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہے، کوئی یوٹیوب پہ پڑھ رہا ہے، کوئی فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، کوئی اخبارات میں، تو پھیلاؤ بہت ہے۔ جو ادب ہے وہ کسی بھی معاشرے میں اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے اندر بہت ساری جو ہے نا ڈسٹارشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ادب سے دوری ہے، اس کی ایک تو یہ ہے کہ جی جو اشاعت ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو کتاب جو ہے جو کامن مین ہے اس کی بالکل نہ پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ کاغذ مہنگا ہو گیا۔ تو جو کتاب بینی ہے، اور بچوں کے اندر جب تک آپ تحقیق اور تخلیق کا جو زاویہ وہ انکارپوریٹ نہیں کریں گے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی بچے کل ہمارے فیوچر مینیجرز ہیں۔ تو یہاں سے ادب کی آپ دیکھیں نا جو روش ہے، وہ جب تک پڑھنے کی نہیں ڈالیں گے تو یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی۔ تو ابھی بھی ہم نے ٹائم ضائع نہیں کیا۔ معاشرے میں جب بے ادبی پھیل جائے تو ادب سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ادب صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، ادب ایک دوسرے کے لحاظ کا بھی نام ہے، ایک دوسرے سے اچھے سلوک کا بھی نام ہے۔ ادب جو ہے وہ معاشرے میں یکجہتی کا بھی نام ہے، معاشرے میں امن اور انصاف کا بھی نام ہے، اور وہ سب ہم حاصل کرتے ہیں کتابیں پڑھ کے، اپنے مفکروں کی، اپنے دانشوروں کی کتابیں پڑھ کے۔ اسے وہ ادب کہتے ہیں جو کتابی ادب ہے، اور عملی ادب ہم اپنی زندگی میں برتتے ہیں۔ ہم اپنے کتابوں سے دور ہونے کی وجہ سے اور کتابوں سے نہ سیکھنے کی وجہ سے، بلکہ اپنی جو سب سے بڑی کتاب ہے، جسے نظام حیات جسے کہتے ہیں، قرآن کریم، اس سے بھی ہم دور ہو گئے ہیں، تو ہم میں ادب کہاں رہے گا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب پاکستانی قوم ادب سے کیوں دور ہو گئی ہے؟ میرے خیال سے تو ہم اس سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہم اور کن کن چیزوں سے قریب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اور بہت ساری چیزوں سے قریب ہو گئے ہوتے کہ نہیں جناب ہم معیشت میں جو ہے وہ اعلیٰ بلندیوں پر پہنچ گئے، ہم جو ہے وہ ثقافتی طور پر بہت آگے چلے گئے، ہم نے جغرافیہ کے میدان میں ترقی کر لی، ہم نے جناب علی اپنے دفاعی میدانوں میں بہت زیادہ ترقی کر لی، ہم نے سیاسی میدانوں میں بہت زیادہ ترقی کر لی، تو ہم یہ بھی وہاں پر بھی یہ سوال بالکل اٹھاتے کہ جناب ادب کے میدان میں بھی ہم نے بہت ترقی کر لی۔ لیکن ادب کے میدان میں ہم نے یہ ترقی ضرور کی ہے، اور جو بڑی قابل فخر ترقی ہے اور قابل اعتماد ترقی ہے، اور یہ اس بات کی ترقی ہے کہ جناب پاکستان کے ہر شہروں میں اور دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر اردو کے حوالے سے یا زبان کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے یا ثقافت کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے
گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے، کانفرنسز ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس شعبے میں ہم نے ضرور ترقی کی ہے، اس شعبے میں ہم ضرور آگے بڑھے ہیں. وہاں نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے ادیب آ رہے ہیں، نئے نئے شعراء کرام آ رہے ہیں، نئے نئے نقاد آ رہے ہیں. ہر دور میں ایک خاص طبقہ ہے جو ادب کے ساتھ رہا ہے اور ایک خاص طبقہ ہے جو ادب سے دور رہتا ہے. وہ طبقہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. اصل چیز یہ ہے اس طبقے کو آگے کیسے لایا جائے. تو نمبر 1 تو یہ کہ اس طبقے کو آگے کیسے لایا جائے. نمبر 2 اس قافلے میں اور لوگوں کو کیسے شامل کیا جائے. اس کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے. کتاب جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے اور ادب اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ فروغ پا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو میڈیا میں اتنی کوریج ملنی چاہیے جس کا وہ حقدار ہے. وہ میڈیا اگر اس میں اپنا رول ادا کرے تو ادب کی ترویج اور بھی بہت تیزی کے ساتھ ہو سکتی ہے. کلیت میں کچھ لوگ دور ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو لکھنے پڑھنے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ہمارے ہاں یہ ٹیکنالوجی کا جو یلغار ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، اس کا ہمارا استعمال جو ہے نا یہ ہمیں اس سے دور کیے جا رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے. یہ ٹیکنالوجی جہاں سے آ رہی ہے وہ آج بھی اخبار سے جڑے ہوئے ہیں، آج بھی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن پتہ نہیں ہمارے معاشرے کا مزاج شاید ایسا ہے کہ ہم جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں کھو جاتے ہیں اور جو ہماری اصل روح ہے کتاب اور ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرت، ہماری تہذیبیں، ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم جو ہے اجتماعی طور پر ادب سے دور ہو سکتی ہے. ادب کی کسی ایک شکل سے، کسی ایک صنف سے دور ہو سکتی ہے کچھ خاص وقت کے لیے یا کچھ خاص ٹائم کے لیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسا آتا ہے جو دوبارہ ان کو اس طرف راغب کرتا ہے، ان کو واپس ادھر لے آتا ہے. تو کچھ دیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2010 سے لے کر 20 تک یا اس سے تھوڑا سا پہلے آپ کر لیں تو شاعری سے اور اس طرح کے اصناف سے ضرور دور ہوئے تھے. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ سیل فون. اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہیں کہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب اس کے پیچھے دیوانے ہیں اور سارا وقت وہ اسی کو دیتے ہیں. وہ اسی وجہ سے کتاب بھی نہیں بالکل ختم ہو چکی ہے. کتاب کی طرف کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے. ادب میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ اس لیے کہ ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہر اردو زبان کی بڑی رسپیکٹ تھی کہ ہماری قومی زبان ہے اور ہم اردو بولیں. اور کلچرل پروگرام بہت زیادہ ہوتے تھے. ہر کلچر کا، سندھی کلچر، بلوچی کلچر، کشمیری کلچر، پنجابی کلچر، اور ہر کلچر کو پروموٹ کیا جاتا تھا اور استادوں کی بہت رسپیکٹ ہوتی تھی. اور کیونکہ تعلیم نہیں ہے اور فون بہت ہیں، انٹرنیٹ بہت ہے، تو لوگ کنفیوزڈ ہیں اور معاشرے کی اکانومی بہت خراب ہے تو بچے زیادہ تر باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ نہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، نہ شاعری پڑھتے ہیں، نہ وہ پوئٹری پہ توجہ دیتے ہیں، نہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اب کہ کوئی بک لکھتا ہے تو وہ والی بات نہیں ہے. جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی نے بک لکھی ہے اور وہ رائٹر بنا ہے. ہمارے بھی ایم ہوتے تھے کہ ہم رائٹر بنیں.